بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئینے میں خود کو دیکھا کرے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے، مرکزی مسل کمزور ہو جاتے ہیں۔ باوضو ہو کر سونے سے نیند میٹھی آتی ہے اور ڈراونے خواب نہیں آتے۔ انار کھانے سے نیا خون بنتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں ایک بار ضرور کھائے، خون صاف ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ عاقل عورت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد سب سے پہلے شوہر کا دل جیت لیتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو پانی کثرت سے پیا کرے۔ دال پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دالوں کا استعمال ہفتے میں 2 بار ضرور کرے۔ معدے میں شدید کمزوری ہو تو سوم، تہمے ملنگا اور دودھ کا استعمال کرے۔ ناظرین، دل، دماغ اور پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ دیر کھلی ہواؤں میں چل قدمی کرے۔ فریج میں سبزیاں اور پھل زیادہ عرصہ تازہ رکھنے کے لیے نیچے اخبار وغیرہ بچھا کر رکھے۔ زندگی کے 5 اہم ترین ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون بھی کمزور ہوا تو زندگی کی عمارت متاثر ہو جائے گی۔ علم، صحت، تعلقات، زندگی کا مقصد اور ذریعہ معاش۔ ناظرین، انجیر کھانے سے جگر صحت مند رہتا ہے۔ پیدل چلنا دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہیں۔ زیادہ سوچنے سے پرہیز کرے۔ حد سے زیادہ سوچنا کوئی وقتی مسئلہ نہیں، یہ دماغ، جسم اور تعلقات تینوں پر برا اثر ڈال کر زندگی کو مشکل بنا سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے۔ جب دماغ مسلسل سوچوں میں رہتا ہے تو قوت مدافعت متاثر ہوتا ہے۔ انسان بار بار بیمار ہوتا ہے اور چھوٹے انفیکشن بھی لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ منفی سوچوں کی عادت۔ حد سے زیادہ سوچنے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ منفی ذہنیت کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہر موقع پر سب سے پہلے منفی پہلو ذہن میں آتا ہے۔ اچھے مواقع کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نیند کی کمی۔ دماغ مسلسل ایکٹیو رہے تو نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے۔ نیند کم آئے تو جسمانی صحت کمزور ہوتی ہے۔ موڈ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ فیصلہ لینے میں مشکلات۔ حد سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے انسان کسی بھی فیصلہ کو حتمی شکل نہیں دے پاتا۔ ایک آپشن سوچو، پھر دوسرا، پھر پہلے میں خامیاں ڈھونڈو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی رک جاتا ہے۔ دماغ کا تک جانا۔ بار بار سوچنے سے دماغ تک جاتا ہے اور فریش سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یادداشت متاثر ہوتی ہے اور فوکس کم ہو جاتا ہے اور پھر دماغ میں نئی آئیڈیاز نہیں آتے۔ ناظرین، موجود نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دماغی کمزوری ہو تو روز 5 بادام ہمراہی 1 چمچ شہد استعمال کرے۔ گائے کا دودھ پینے والے انسان کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت نظر آئے تو اپنے نہانے والے پانی میں لیموں نچوڑیں۔ 3 دن بعد یہ عمل ضرور دہرائیں۔ پانی میں روز کچا لیموں نچوڑ کر پینے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، اس لیے دل مطمئن رکھے اور کسی سے حسد نہ کریں۔ پاؤں کے تلوں پر ناریل کا تیل لگانے سے جسم کی سستی اور ڈھیلے پن سے نجات ملتی ہے۔ سیب کا رس پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہلدی کو نیم گرم دودھ میں ملا کر پیے۔ معدے کی جلن، جوڑوں اور پٹھوں کا درد اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو دہی میں اسپیول اور پودینہ ملا کر کھائے۔ انشاءاللہ فوراً سکون ملے گا اور نظام ہضم ٹھیک ہوگا۔ ادرک کا پانی شہد کے ساتھ پی، نزلہ کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دھوپ میں زیادہ نکلنا ہو تو تربوز کا رس پی لیں، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ مہینے میں 1 بار سرکہ ملا پانی ضرور پیے، جسم کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائے، دھبے دور ہو جائے گی۔
موٹی عورت صبح اٹھ کر لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ اگر آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو کیرے کا رس پیے۔ ناظرین، زیادہ کھانے سے پرہیز کرے، یہ چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ چمکدار جل کے لیے لیموں کا رس اور ملتانی مٹی ملا کر لگائے، چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ ادرک کا قہوہ پینے سے کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل واک کرنے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک چٹکی سونف چبا لیا کرو۔ سونے سے قبل سرما لگانے سے دور کی نظر بہتر ہو جائے گی۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کو شہد میں تھوڑا سا گڑ ڈال کر چاٹ لو، کھانسی چلی جائے گی۔ کیرے کا رس پینے سے معدہ ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا۔ ناظرین، روضۃ المحبین نامی کتاب میں ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے حاجات پورا کرنے میں بہت محنت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب بھی وہ کسی اور کی مدد کرے گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ بچپن میں فوت ہونے والا بچہ والدین کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ حضرت قرام مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسی ہی محبت فرمائے جیسے میں اس سے رکھتا ہوں، یعنی مجھے اس سے انتہائی درجے کی محبت ہے۔ ہوا یہ کہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ آپ نے جب کئی دن اس شخص کو نہ دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اسے بلایا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تو قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر بھی جائے وہاں اسے پائے، وہ بھاگتا ہوا تیرے لیے دروازہ کھولے۔ ناظرین، اگر ہر وقت جسم گرم رہتا ہو تو تربوز کھائے، جگر ٹھنڈا ہوتا ہے اور طبیعت ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ خوشی تمہیں واپس ضرور ملے گی۔ جب موقع ملے تو کسی کی چھوٹی سی خوشی کا سبب ضرور بنو۔ کمرے میں نیلی رنگ کا لائٹ جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جائے گی۔ خالص دیسی کی ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو آملے کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر نہانے کے بعد لگائے۔ کپڑوں سے پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے واشنگ مشین میں ایک عدد لیموں نچوڑے۔ جلے ہوئے زخم کے لیے مائناز تیل، جلے کے زخم کی کڑاہٹ بھی ختم اور نشان بھی کم بنے گی۔ درکار اشیاء: تیل سرسوں 500 گرام، جئی پل 1 تولہ، چلوتری 1 تولہ، زیرے سفید 1 تولہ، دھنیا 1 تولہ، بڑی الائچی 1 تولہ، بادیان ہتائی 1 تولہ۔ سب چیزوں کو باریک صفوف کر لیں اور تیل کو آگ پر رکھ دیں اور ایک چٹکی ڈالتے جائیں۔ جب پہلے چٹکی سرخ ہو جائے تو ہی دوسری چٹکی ڈالنی ہے۔ جب سب جل جائے تو تیل اتار لیں اور ٹھنڈا کر کے شیشے میں سنبھال کر رکھ لیں۔ جلے کے زخم پر لگانے سے زخم کی کڑاہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ درد بھی ایک دن میں ختم ہو جائے گی اور نشان بھی کم پڑے گا۔ یہ نسخہ تو عجیب تو ہے، لیکن اس کے کمال دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ بنائے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کو اپنے کسی گناہ کو خود سے جدا کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، مگر لوگ لمحوں میں یہ جتا دیتے ہیں کہ تم تو وہی ہو، تمہیں اپنے ماضی یاد نہیں۔ ناظرین، سوچوں کو قابو کرنا زندگی کا سکون ہے۔ جب ہم اپنی سوچوں پر قابو پا لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے رویے، فیصلے اور رد عمل کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہیں آپ کی سوچ آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر یہ آپ کے کنٹرول میں ہو۔ منفی خیالات کو بار بار دہرانا ذہنی تکن، بے چینی اور افسردگی کو بڑھا دیتا ہے، لیکن جب آپ شعوری طور پر مثبت سوچنے لگتے ہیں، شکر گزاری اور حال میں جینے کی مشق کرتے ہیں تو ذہن پر روشنی چھا جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی ایک لمحہ ہے جو پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ اتنے مختصر ہیں کہ نفرت، حسد اور نفاق جیسے منفی جذبات کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ آج جو ہم سب موجود ہیں کل صرف ایک یاد بن کر رہ جائے گی، کسی کی آنکھوں کا آنسو، کسی کے دل کی ایک خاموش فریاد۔ تو کیوں نہ زندگی کو محبت، معافی اور خلوص کے ساتھ گزارا جائے؟ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے ثانیہ فدا کریں؟
کیونکہ آخرکار ہم سب نے واپس لوٹ جانا ہے اور پیچھے رہ جانا ہے صرف ہمارے اعمال اور اچھے الفاظ۔ جس شخص سے تم 17 برس کی عمر میں شدید محبت کرتے تھے، وہ 25 برس کی عمر میں تمہیں اتنا اہم نہیں لگے گا۔ وہ امتحان جس میں تم پہلے سال ناکام ہوئے تھے تمہیں بالکل یاد نہیں آئے گا جب تم آخر سال میں فارغ التحصیل ہونے کی قریب ہوگے۔ وہ مسائل جو آج تمہیں دنیا کا اختتام لگتے ہیں، ایک سال بعد نہ تمہیں ان کی پرواہ ہوگی نہ وہ کوئی فرق ڈالے گی، تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔